اچھا، مجھے آج بات کرنی ہے دعا زہرا کی مرضی، جہاں وہ چاہے شادی کر لے۔ یہ جو عدالتی فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف جو سیگمنٹس ہیں، مختلف طبقات ہیں، وہ کس طرح اس سارے کیس کو دیکھتے ہیں۔ دعا زہرا کا جو کیس ہوا، جس طرح سے وہ بچی مبینہ طور پر ماں باپ کے بقول اغوا کر کے لاہور پہنچا دی گئی، یا چشتیاں جہاں وہ گئی سب سے پہلے بھاول نگر کی طرف، یا تو پھر ایسا ہوا کہ وہ خود گئی، اور وہ خود گئی اور اس نے شادی کی اور وہاں پر اس کا نکاح پڑھایا گیا، اور وہ خوش ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اچھا، پورا سینیریو جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتانے کے لیے، کچھ ہوا یوں کہ گمشدگی اور اغوا کا کیس جو ہے ان کے والدین کی جانب سے دعا زہرا کے داخل کروایا گیا کراچی کے تھانے میں، جس کے بعد کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور کورٹ تک بات گئی۔ ٹرائل کورٹ میں الگ کیس چل رہا ہے، اور اس وقت سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے، میں اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سندھ ہائی کورٹ نے بازیابی کا حکم دیا، ایک آئی جی کو فارغ کیا گیا سندھ کے، اور جب دعا زہرا کو بازیاب کروا لیا گیا تو پیشی ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ بچی کا ٹیسٹ کروایا جائے گا، بون ٹیسٹ ہوتا ہے، ہڈیوں کے ذریعے آپ کی ایج معلوم کی جا سکتی ہے، تو اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کی عمر 17 سال سے زائد ہے۔ ماں باپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اور جس کا ان کے پاس نکاح نامہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شادی ہی 2007 میں ہوئی ہے، بیٹی 2008 میں پیدا ہوئی، اس حساب سے یہ 14 سال کی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 17 سال کی ہے؟ اس مدعے کو مد نظر رکھتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، کہ اگر ایک لڑکی بالغ ہے، 16 سال سے اوپر ہے، اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو ماں باپ اس کی مرضی کے برخلاف جا کر اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیا گیا۔ اچھا، اس کے بیچ ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ دعا زہرا اپنے ماں باپ سے بالکل بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی ماں رو رہی تھی، بے ہوش ہو گئی کمرہ عدالت کے اندر، احاطے میں سندھ ہائی کورٹ کے وہاں پر بھی وہ رو رو کے بے حال بے ہوش ہو گئی تھی، اور رکت آمیز وہ مناظر تھے، آہیں تھیں، سسکیاں تھیں، اور ظاہر سی بات ہے ایک جو ریلیشن ہوتا ہے ماں باپ کا بیٹی کے ساتھ، خاص طور پہ باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ، وہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہیں ری ایکشنز لے کر آئیں۔ لبرل طبقہ جو ہے اس کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا میں آپ کو آگے بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے اس بارے میں اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤں کہ اس وقت جو خبریں موصول ہوئیں کورٹ کے چیمبر سے، جہاں پر جج نے درخواست کی اور آرڈر کیا، کہا کہ بیٹی کو چاہیے کہ والدین سے ملے اور ان کی بات سنیں۔ چیمبر کے اندر یہ ملاقات ہوئی۔ اب دو مختلف دعوے اس میں سے سامنے آ رہے ہیں۔ ماں باپ نے باہر آ کر جب میڈیا ٹاک کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہماری بیٹی ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے، اس کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ اس نے ہمیں کہا، سب کے سامنے کہا کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی والدین کے ساتھ، ہمارے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ یہ والدین کا دعویٰ تھا، بیٹی کا کوئی موقف اس بارے میں سامنے نہیں آیا۔ جو کورٹ کے چیمبر کے جج کے کمرے کے اسٹاف تھا، جو وہاں کے ذرائع تھے، جو وہاں پہ موجود تھے لوگ، جو سرکاری افسران تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دعا زہرا نے ایک لفظ تک نہیں بولا، خاموشی سے وہ بیٹھی رہی۔ اس کے ماں باپ ہر طریقے سے منت ترلے کرتے رہے، روتے رہے، ماں تو پورے وقت روتی رہی۔ جو ملاقات ہوئی، باپ نے بات کرنے کی کوشش کری، پیار سے سمجھانے کی کوشش کری، ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری شادی کروا دیں گے، عزت کے ساتھ تمہاری جو ہے وہ رخصتی کریں گے، اور گھر آ جاؤ، واپس گھر آ جاؤ۔ اس نے ایک لفظ نہیں بولا دعا زہرا نے، اکارڈنگ ٹو دا سورسز جو سندھ ہائی کورٹ کے جج کے چیمبر میں سے ہمارے پاس موصول ہوئے۔ بہت ہی زیادہ کنفیوزنگ سچویشن ہے، اس میں سوسائٹی بھی بہت زیادہ ڈیوائڈڈ ہے، کیونکہ سب کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، وچ از فیئر انف۔ لبرل فیمنسٹ طبقہ، جو ہیومن رائٹس اور جو سوشل ایکٹیوسٹ، لائرز، کچھ چنندہ، ان کے بقول وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ کیسے جج نے یہ فیصلہ دے دیا، سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، جبکہ وہ لڑکی مائنر ہے، وہ ابھی قابل نہیں ہے شادی کی، اس کی مینٹل ایج جو ہے وہ پریشرز نہیں برداشت کر سکتی۔ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ پریگننسی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، کچی عمر ہے، کچا ذہن ہے، اور وہ فیصلے لینے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی، اور بہت زیادہ جذبات کے اوپر بہتے ہوئے یہ ایج ہوتی ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک طبقہ ہے جو اس کو صحیح سمجھتا ہے۔ اچھا، دوسری جانب بلوغت کا ایک معاملہ ہے، اور پھر
ایک طبقہ ہے جو بہت زیادہ قدامت پرست ہے، جو بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہے، جو لوور مڈل کلاس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت تار تار ہو گئی اور بیٹی ہاتھ سے نکل گئی جیسی چیزیں، اور تربیت ٹھیک نہیں کی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی گھر میں اس کے ساتھ اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا جا رہا تھا، وہ باغی ہو گئی، اور باغی جب انسان ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ ان سے بات تک نہیں کرنا چاہ رہی، ان کی اپنی ماں سے گلے تک نہیں ملنا چاہ رہی، اور آنکھیں تک نہیں ملانا چاہ رہی، شرمندہ ہے یا کوئی اس کا ایسا تجربہ گزرا گھر میں۔ تو مختلف پوائنٹ آف ویو پوری سوسائٹی میں سے جو سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنانے کا سوچا، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہوا یہ دعا زہرا کیس، اس کو آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، لبرل گلاسز لگا کے دیکھتے ہیں، فیمنزم کے اسکول آف تھاٹ سے دیکھتے ہیں، یا آپ قدامت پرست، فنڈامنٹلسٹ، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس؟ بہت سارے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، ماں باپ کو فرینڈلی بیہیویئر اپنی اولاد کے ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ہر چیز شیئر کر سکیں، ہر طرح کی، چاہے وہ کچھ بھی ہو وہ شیئر کر سکیں، اور گھبرائیں نہ، اور ماں باپ سے ڈریں نہ، ایک دوستی کا رشتہ ہو، ایک اعتماد کا رشتہ ہو، تاکہ پھر وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ تو بہت ساری فیکٹرز ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں بہت اچھی ڈبیٹ چل رہی ہے، یہ ایسی ڈبیٹس ہونی چاہیے، اور لا یہاں پر ان سب میں کہاں کھڑا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق دعا زہرا کی مرضی، جہاں وہ شادی کرنا چاہے، جہاں وہ رہنا چاہے اپنی خوشی سے، وہ رہ سکتے ہیں۔